رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آج پارہ نمبر 17 ہم شروع کر رہے ہیں. پارہ نمبر 17 کے آغاز میں قیامت کے متعلق کچھ باتیں بیان ہوئی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. کہ قیامت اور حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اور غافلوں کی پھر آگے نشانی بھی بیان فرما دی. ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون. کہ جب بھی ان کے پاس کوئی بات آتی ہے تو اس کو سنتے ہیں لیکن کھیل کود میں لگے رہتے ہیں. تو لہٰذا ان آیات سے بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ قیامت سے انسان غافل ہے، لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ غافل نہیں ہوتا، کیونکہ مومن کو یقین ہے کہ قیامت آنی ہے، اور جس کو یقین نہیں ہے وہ غفلت کرتا ہے. تو لہٰذا جو بندہ قیامت کے دن پر یقین نہ رکھتا ہو، جس کو یہ یقین ہی نہ ہو کہ قیامت آنی ہے، اس کو قیامت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ قیامت سے غافل ہوتا ہے. اور اس بندے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی دنیا داری میں مصروف رہتا ہے، اس کو حلال حرام اچھے برے کی کوئی تمیز نہیں رہتی. وہ صرف اپنا فائدہ، اپنی زندگی اور اپنی خوشی اور اپنا مفاد دیکھتا ہے. حلال حرام کا کوئی فرق نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. تو جو لوگ قیامت پر یقین نہیں رکھتے اور اپنے اعمال میں حلال حرام اور اچھے برے کی تمیز نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتے، در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن سے غافل ہیں اور اس سے منہ پھیر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو قیامت کی نشانیوں میں سے بہت ساری نشانیاں ہیں. ایک نشانی جو بہت بڑی نشانی ہوگی وہ یاجوج اور ماجوج کا نکلنا ہے. یاجوج اور ماجوج ان کو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ایک وادی میں پہاڑیوں کے پیچھے بند کر دیا تھا، اور ابھی تک وہ وہیں پر قید ہیں. اور جب اللہ کا حکم ہوگا تو وہ وہاں سے پھر نکلیں گے اور پوری زمین میں پھیل جائیں گے، اور یہ زمین میں موجود انسانوں کے لیے بہت بڑی مصیبت ہوگی. تو ان کو اللہ تعالیٰ پھر ختم کر دیں گے. تو یہ یاجوج اور ماجوج کا نکلنا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اسی طرح سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور بھی بہت ساری نشانیاں بیان ہوئی ہیں. اب تک جتنی نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھیں، ان میں سے جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں تھیں وہ ساری کی ساری ظاہر ہو چکی. اب تو صرف بڑی بڑی نشانیوں کا ظہور باقی ہے، اور قیامت یقیناً بہت قریب ہے. اور جس طرح کے حالات ہیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ بس چند دن کی زندگی ہے، اور پتہ نہیں ہمارے ہی دور میں یہ معاملہ ہو جائے یا ہماری نسل کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے. اب زیادہ قیامت دور نہیں ہے، کیونکہ نشانیاں ساری کی ساری ظاہر ہو چکی ہیں. اور جب قیامت ظاہر ہوگی، قیامت کی جو آواز اور سور میں جب پھونکا جائے گا، تو اس وقت حالت کیا ہوگی کہ لوگ اپنی ہوش کھو بیٹھیں گے. کسی کو اپنی ہوش نہیں ہوگی وہ کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے. اور جیسے مدہوش آدمی اور نشئی آدمی پھر رہا ہوتا ہے نا، اس طرح کی کیفیت ہوگی لوگوں کی. جس طرح کہ سورہ حج کے آغاز میں یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں، اور اس میں سب سے بڑی جو بات بیان کی ہے وہ کیا ہے کہ ماں جو اپنی اولاد کے لیے سارا کچھ قربان کر دیتی ہے نا، وہ ماں بھی اپنی اولاد سے بیگانی ہو جائے گی. اس ماں کو بھی اپنی اولاد کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کوئی فکر نہیں ہوگی. اس کے بعد سورہ انبیاء کی اگلی آیت ہے، آیت نمبر 22 اور آیت نمبر 23 ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون. کہ اللہ رب العزت ایک بات بیان کر رہے ہیں کہ اگر اس کائنات کے اندر، زمین و آسمان کے اندر کئی الہ ہوتے اللہ کے علاوہ، تو یہ زمین و آسمان خراب ہو جاتے.
مفسرین نے اس کے دو معنی بیان کیے ہیں. پہلا معنی تو یہ بیان کیا ہے کہ اگر اللہ کے سوا اس کائنات کے نظام میں کوئی اور معبود ہوتے تو پھر اہل زمین جو ہیں، اس زمین میں رہنے والے جو لوگ ہیں، جو مخلوقات ہیں، وہ فساد ان کے اندر آ جاتا، ان کے اعمال کی خرابی آ جاتی. اور یقیناً جتنے بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسری مخلوقات میں، نیک لوگوں میں کرامات مانتے ہیں اور ان کو کرنی والا مانتے ہیں اور ان کے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ وہ کچھ کرنے کا جنا اختیار رکھتے ہیں، ان کے پاس یہ اختیارات موجود ہیں، تو ایسی سوچ رکھنے والے لوگ آج بھی ان کے اعمال خرابی کی طرف جا رہے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں جو اللہ کے علاوہ اللہ کی صفات اللہ کی مخلوق میں بھی مانتے ہیں، تو اللہ کی مخلوق میں اللہ کی صفات ماننے کی وجہ سے ان کے عقائد میں خرابی آتی ہے، ایمان کمزور ہوتا ہے، پریشانیاں اور مصیبتیں ان کو زیادہ گھیرتی ہیں. اور اسی طرح سب سے بڑا جو معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی نہیں کرتے. تو یہ ایک فساد ہے جو اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور معبود کو اس دنیا میں مانتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اگر اس کائنات کے نظام میں زیادہ معبود ہوتے تو یہ نظام ہی ختم ہو جاتا. ایک معبود کہتا کہ یہ کام کرنا ہے، دوسرا کہتا یہ کرنا ہے، ایک اپنی طرف بلاتا، دوسرا اپنی طرف بلاتا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ ساری کائنات کا نظام ختم ہو جاتا، دھرم برہم ہو جاتا. تو کائنات کا نظام اگر قائم ہے، ابھی تک سورج روزانہ طلوع ہو رہا ہے، ابھی تک روزانہ دن اور رات کا آنا جانا لگا ہوا ہے، ابھی تک ہوائیں چل رہی ہیں، ابھی تک بارشیں ہو رہی ہیں، ابھی تک مخلوقات کا پیدا ہونا اور فوت ہونا، یہ نظام سلسلہ چل رہا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق و مالک اور معبود برحق صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. یہ نظام کا قائم رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، اور اگر دوسرا معبود ہوتا اللہ کے علاوہ تو پھر سارے کا سارا معاملہ خراب ہو جاتا. اور یہاں ان لوگوں کا بھی رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز ہی اللہ ہے، یا ان کا خیال یہ ہے کہ ہر چیز میں اللہ ہے. یہ صوفیاء کا عقیدہ ہے. یہ صوفیاء باقاعدہ ایک صوفیوں کا الگ سے مذہب ہے ایک، اور جس طرح دین اسلام کے بہت سارے مسلک ہیں، ان مسالک میں سے، ان گروہوں میں سے، ان فرقوں میں سے ایک فرقہ صوفیاء کا ہے. اور عقائد کے اعتبار سے یہ لوگ بہت ہی خرابی کی حد تک گرے ہوئے ہیں. اور ان کا عقیدوں میں سے صوفیاء دو طرح کے ہیں. کچھ صوفیاء کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر چیز ہی اللہ ہے، ہر چیز ہی اللہ کا وجود ہے، ہر چیز ہی اللہ کا ظہور ہے. جہاں بھی دیکھو گے، جس چیز بھی دیکھو گے، وہ اللہ کا ہی پرتاؤ ہے، اللہ کا سایہ ہے، اللہ کا وہ معاملہ ہے. تو لہٰذا ہر چیز کی عزت کرو کیونکہ ہر چیز ہی اللہ ہے. اور دوسروں کا خیال یہ ہے کہ ہر چیز اللہ نہیں ہے، لیکن ہر چیز میں اللہ ہے. اور یہ ایک جملہ ہمارے ہاں اکثر بولا جاتا ہے کہ مسجد ٹھا دے، مندر ٹھا دے جو کچھ ٹھندا، پر بندے دا دل نہ ٹھاویں، دل وچ رب رہندا. یہ جو انداز ہے نا کہ بندے کے دل کے اندر اللہ موجود ہے، اور اکثر یہ ہمارا جملہ بولا جاتا ہے کہ بھائی اللہ تو دل کے اندر ہوتا ہے، دل کے جھانکو، دل میں اللہ تعالیٰ نے دکھتا ہے. یہ تصور، یہ عقیدہ دین کے عقیدے کے خلاف ہے. جو شریعت نے، قرآن نے، حدیث نے جو ہمیں عقیدہ دیا ہے، اس عقیدے کے خلاف ہے. کیونکہ اللہ کا رہنے کا جو مقام ہے، اللہ نے جو اپنی جگہ بتائی ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ عرش پر رہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں نہیں رہتے. کمال کی بات ہے کہ ایک مٹھی جتنا دل اور اس کائنات کو اپنے اندر سمو لیتا ہے جو ساری کائنات سے بڑا ہے، جو ساری کائنات سے بڑے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کو وہ اپنے دل کے اندر سمو لیتے ہیں. کمال ہے جی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بس اتنی سی معمولی چیز کہ انسان کے دل کے اندر آ جائے گا. نہیں، یہ بات درست نہیں ہے. تو اس کی ہزار وہ تعویلیں کریں، لیکن بات یہی ہے کہ یہ عقیدہ ان کا کہ ہر چیز میں اللہ ہے،
یا ہر چیز ہی اللہ ہے، یہ عقیدہ شریعت کے عقیدوں کے خلاف ہے، اور یہ عقیدہ ایک مسلمان کا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے ہمیں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ بندے کا دل نہیں توڑنا چاہیے، بندے دل میں رب رہتا ہے نا، تو یہ جو بات ہے نا ہمارے ہاں جو اکثر کی جاتی ہے، ہم لوگ بھی کر لیتے ہیں، تو یہ بات شرعاً درست نہیں ہے، یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مشرکین کے بتوں کو توڑ پھوڑ دیا، اور جو سب سے بڑا بت تھا نا اس کے کندھے پہ کلڑا رکھ دیا، اور جب وہ لوگ میلے سے واپس آئے دیکھا یہ تو سارا کام خراب ہوا پڑا ہے، ستیہ ناش ہو گیا ساری چیزوں کا، ہمارے معبود تو بیچارے مجبور ہوئے پڑے۔ تو حضرت ابراہیم کو بلایا، کہنے لگے کہ یہ کام تم نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ تو اس بڑے کا کام ہے، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ان چھوٹوں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں تو اب جب کوئی بات نہیں نہ آئی، شرمندگی کے مارے سر جھکا کے کھڑے تھے، لیکن اب کیا کر رہے ہیں؟ قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم، یہ جملہ اللہ نے بڑا کمال بولا ہے، بڑی کمال بات کی ہے۔ وہ مشرکین اب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جو بادشاہ تھا کیا حکم دے رہا ہے؟ حرقوہ، اس کو جلا دو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو جو تمہاری مدد نہیں کر سکے۔ اب ان معبودوں کو تمہاری مدد کی ضرورت پڑ گئی ہے، لہٰذا ان کی عزت بچانے کے لیے اس بندہ مومن کو آگ میں جلا دو۔ اور آج بھی تو یہی ہوتا ہے نا، جب کوئی شخص کسی کو یہ سمجھاتا ہے نا کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو پھر وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور ڈرانے دھمکانے، قتل کر دینے تک کی دھمکیاں، یہ سارے معاملے ہوتے ہیں، اور پھر گھروں کی توڑ پھوڑ، بندے کو مارنا پیٹنا، یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اور یہ بالکل وہی انداز ہوتا ہے کہ جو ان مشرکین نے کہا تھا نا کہ اب اپنے معبودوں کی مدد کرو، تو یہ بیچارے بھی پھر اپنے معبود کی مدد میں لگ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں وہ نیک بندے جو اس دنیا سے فوت ہو گئے ہیں، اب وہ کچھ اختیار نہیں رکھتے، نہ اختیار اللہ کا عطائی ہے اور نہ ہی ان کے پاس اپنا ذاتی اختیار ہے، کسی قسم کا کوئی اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہلوائی ہے، کیا نبی آپ کہہ دو کہ میں خزانوں کا مالک نہیں ہوں، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں اپنے لیے خیر اور بھلائی کو اکٹھا کر لیتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اس بات کا اپنی زبان سے اظہار کیا کہ میں کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، اور قرآن حکیم میں یہ موضوع اور یہ بات بہت جگہ پر بیان ہوئی ہے، اور ہمیں یہی حکم ہے کہ ہم اپنے معبود برحق کو پکاریں، کیونکہ وہی ہر ایک کی ہر وقت ہر لمحے مدد کرتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں ایک کردار جانوروں کا بھی تھا۔ صحیح بخاری اور دیگر حدیث کی کتب میں یہ روایت موجود ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جلانے کے لیے آگ جلائی گئی نا، تو اس آگ کو بجھانے کے لیے پرندے اور جانور کوشش کر رہے تھے، کوئی اس کے اندر پانی کا قطرہ آگے لا کے ڈال رہا ہے، کوئی دور بیٹھا پریشان ہو رہا ہے، تو سارے اپنے اتنے حساب سے کچھ نہ کچھ کر رہے تھے، لیکن ایک چھپکلی تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بھڑکانے کے لیے پھونکے مار رہی تھی۔ ان جانوروں کے، ان پرندوں کے پانی کے قطرے لا کے پھینکنے سے وہ آگ بجھ نہیں سکی، اور نہ ہی اس چھپکلی کے پھونک مارنے سے وہ آگ بڑھ سکی ہے، لیکن کردار ظاہر ہو گیا ہے کہ کون کس کا ساتھ دیتا ہے۔ آج ہم بھی یہ معاملہ کرتے ہیں، بس اوقات اس طرح کی کوئی بات ہمارے سامنے ہوتی ہے نا، تو پھر ہم دیکھتے ہیں ظاہراً تو وہ بات بالکل معمولی سی ہوتی جو ہم کر دیتے ہیں، بس اوقات ہمارا چپ رہنا کسی خیر والے کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اور بس اوقات ہمارا غلط بولنا کسی خیر والے کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔
تو لہٰذا ہمیں بھی اپنا کردار تلاش کرنا ہے کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، کس کے ساتھ کھڑے ہیں. کیا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں جو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، یا ان کے ساتھ کھڑے ہیں جو اللہ کے خلاف کھڑے ہونے والے ہیں، جو دین اور شریعت کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں، ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں، یا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنا آپ قربان کرنے والے ہیں، ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں. ہماری آواز، ہمارے الفاظ اور ہمارا کردار، ہمارا انداز اس چیز کو بیان کرتا ہے. اور رسول اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا ہے. صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ چھپکلی کو مارے اور پہلی ضرب کے اندر اس کو مار دے تو اس کے لیے 100 نیکیاں ہیں، اور اگر پہلی ضرب میں نہیں مری، دوسری ضرب میں اس کو مارتا ہے تو پھر اس کے لیے 100 نہیں بلکہ اس سے کم نیکیاں ہوں گی. اگر تیسری ضرب میں مارتا ہے تو پھر اس کے لیے بھی مزید نیکیاں کم ہوں گی. تو لہٰذا چھپکلی کو مارنا یہ باعث ثواب ہے، اور ویسے بھی یہ بڑا فاسق اور شیطان جانور ہے، اور بہت سارے گھروں میں یہ نقصان کا باعث بنتا ہے، اس لیے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کا حکم دیا ہے. اور دوسری روایت سنن ابی داؤد کی، اس میں یہ وضاحت موجود ہے کہ جو بندہ چھپکلی کو مارتا ہے تو پہلی ضرب میں اگر اس کو مار دے تو اس کو 70 نیکیاں ملتی ہیں. تو دو طرح کی روایتیں موجود ہیں، تو 70 نیکیاں ملتی ہیں یا پھر 100 نیکیاں ملتی ہیں. بہرحال دونوں روایتیں ہی صحیح ہیں اور دونوں ہی قابل عمل ہیں. تو ان روایات سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ چھپکلی کو مار دینا چاہیے. اس کے بعد آیت نمبر 82 ہے کہ جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بادشاہت عطا کی تھی، اور وہ جنات سے کام لیتے تھے، اور جنات ان کے لیے بہت بڑی بڑی چیزیں بناتے تھے. سمندر میں غوطے لگا کے وہاں سے ہیرے جواہرات تلاش کر کے لاتے تھے، ان کے لیے زیورات نکال کے لاتے تھے. اس طرح کی چیزیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کرتے تھے. تو اس واقعے کے ضمن میں جو بات یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آج ہمارے معاشرے میں بھی کچھ لوگ موجود ہیں جو جنات سے کام لیتے ہیں. جنات سے کام لینا کیسا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب جنات سے کام لیا جائے گا تو ان کو قید کیا جائے گا، اور جنات کو قید کرنے کے لیے جو وظیفے کیے جاتے ہیں وہ شرعاً جائز نہیں ہیں، کیونکہ اس طرح کا تصور چلا کرنا، کچھ آیات کو خاص تعداد کے ساتھ خاص دنوں کی تعیین کے ساتھ پڑھنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور نہ ہی صحابہ کرام سے ثابت ہے. پہلی بات تو یہ کہ چلا کشی جائز نہیں ہے. دوسری بات، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے ایسی بادشاہ عطا کر حب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، کہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو بادشاہت میرے بعد کسی اور کو نہ ملے. تو وہ بادشاہت کیا تھی کہ انسانوں کی بادشاہت مخلوقات پر. تو انسان جب مخلوقات کو اپنے ماحتاط کرتا ہے، مخلوقات کو اپنے قبضے میں لیتا ہے، تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کی مخالفت ہوتی ہے. اور رسول اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کو پسند نہیں کیا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک شیطان کو میں نے پکڑ لیا تھا اور میرا دل تھا کہ میں اس کو تمہارے سامنے پیش کرتا، لیکن پھر مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان کی دعا یاد آ گئی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. تو آپ کا یہ عمل کہ شیطان کو پکڑنا اور پکڑنے کے بعد اس کو چھوڑ دینا، اس بات کی دلیل ہے کہ جنات کو اور شیاطین کو اپنے قبضے میں کرنا، قید کرنا شرعاً درست نہیں ہے، اور ان سے کام لینا بھی درست نہیں ہے. پھر کام لینے کی مختلف نوعیتیں ہیں. بسا اوقات ان شیاطین سے جو لوگ کام لے رہے ہوتے ہیں وہ کام ایسے جیسے مدد بندہ لے رہا ہے، اور وہ ان کو باقاعدہ پھر پکارتے ہیں اور ان کے نام کے قصیدے پڑھتے ہیں، وہ پھر آ کے جنات ان کی مدد کرتے ہیں. اگر ایسی صورتحال ہے کہ لوگوں کے علاج معالجہ کے لیے، جادو جنات کے علاج کے لیے، یا کسی بیماری کے ختم کرنے کے لیے کوئی بندہ جنات کی مدد لیتا ہے تو وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے، کیونکہ
جنات ہمیں نظر نہیں آتے اور ان کو بلانے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ان الفاظ کو استعمال کرنا اور پھر جنات کو مدد کے لیے پکارنا یہ شرعاً درست نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذات کے ساتھ ان کو شریک کرنا ہے۔ جس طرح ہم ان جنات کو پکارتے ہیں، اگر وہ بندہ اس وقت اللہ کو پکارے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرنے پر قادر ہیں اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتے ہیں۔ تو لہٰذا جنات کو ویسے قید کرنا یہ شرعاً درست نہیں ہے، حرام ہے، اور اگر کوئی بندہ ان سے مدد لیتا ہے جنات سے تو یہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب بیمار ہوئے تو بہت زیادہ بیمار ہوئے اور ایک لمبا عرصہ کئی سال ان کے اوپر وہ بیماری مسلط رہی، اور اس بیماری کے عالم میں حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے ہی دعا کی ہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ یا اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور رحمت کرنے والا تو ہی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ بیمار ہو تو اس بندے کو یہ دعا اللہ سے کرنی چاہیے۔ اور بیماری کے عالم میں 3 چیزیں، صبر کرنا، اللہ سے دعا کرنا اور امید رکھنا، یہ 3 چیزیں ضروری ہیں۔ اور بعض لوگ پریشانی میں آ کے نا پھر اللہ سے دعا کرنا شروع کر دیتے، یا اللہ مجھے موت ہی دے دے، جو حالت ہوگی ہے میں مر جاؤں تو بہتر ہے، یہ وہ اس طرح کی باتیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اپنی زبان سے اپنے لیے موت نہ مانگے، موت کا سوال کرنا درست نہیں ہے۔ موت کا سوال اللہ تعالیٰ سے نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں دوسری اجازت ہے اس بات کی، اگر وہ بندہ سمجھتا ہے کہ نہیں میری اب بڑی پریشانی ہو گئی ہے تو لازمی اس کو ضروری ہے کہ وہ موت کا سوال کرے، تو پھر انداز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا، یا اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے موت دے دینا۔ تو یہ انداز درست ہے۔ البتہ موت کا سوال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور موت کا سوال کرنے سے کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ جب بندہ موت کا سوال کرتا ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ مایوسی نہیں دکھانی، بلکہ اللہ کی ذات سے امید رکھنا کہ میں صحت یاب ہو جاؤں گا، اور اس امید کے لیے ضروری ہے کہ ہر وقت بیماری کو اپنے اوپر مسلط نہ کیا جائے۔ اور یہاں ایک دوسری بات، اگر اس امید کو پیدا کرنا ہے تو صرف مریض کا ہی کام نہیں ہے کہ اس امید کو پیدا رکھے، بلکہ جو اوپر والے ہیں نا ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ اس امید کو قائم رکھنے میں اس مریض کا ساتھ دیں۔ جب تک وہ اس کا ساتھ نہیں دیں گے تو وہ اکیلا پڑا سوائے مایوس ہونے کے کیا کرے گا؟ اس کے پاس بیٹھے ہیں، آپس میں جب بات چیت کرنی ہو، کوئی تھوڑا بہت ہنسی مذاق کرنا ہو، تو گھر کا اگر کوئی فرد بیمار ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی بہن بھائی بیمار ہے، تو اس کے پاس بیٹھ کے بات چیت کریں، ہنسے کھیلیں اس کے پاس بیٹھ کے، اور جب اس کے پاس بیٹھ کے ہنسی مذاق کریں گے، اس کے پاس بیٹھ کے آپس کی باتیں اور شغل وغیرہ لگائیں گے تو وہ آپ کے ساتھ مصروف ہو جائے گا، تو اسے بھی جینے کی امید پیدا ہوگی۔ اور اگر کوئی بندہ مایوس ہو کے اللہ تعالیٰ سے موت کی دعا کرتا ہے تو موت کی دعا کرنے پر جتنا وہ گنہگار ہو رہا ہے اتنا ہی اس کے ساتھ گھر میں رہنے والے گنہگار ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ اس بندے کو ٹائم نہیں دے رہے ہیں۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر والد بیمار ہے تو کیا فرق پڑتا ہے کہ بیٹا اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اور اپنے والد کے کمرے میں چلا جائے، اپنے بچوں کے ساتھ اگر اس نے کھیل لینا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ جو تھوڑی سی مذاق اور شغل کی باتیں کرنی ہیں، وہ اپنے باپ کے کمرے میں بیٹھ کے کیوں نہیں کر سکتا؟ بیٹی آئی ہے تو وہ اپنے بچوں کو لے کے اپنی ماں کے کمرے میں بیٹھ جائے اور وہاں بیٹھ کے اپنے بچوں کے ساتھ ہنسے کھیلے، ناراض ہونا ہے بچوں کے ساتھ وہاں بیٹھ کے ہوئے، ان کو جھڑکنا ہے تو وہاں باپ کے ماں کے سامنے بیٹھ کے ہوئے، تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ ذرا مصروف ہو جائیں گے تو ان کے اندر بھی ایک امید کی کرن پیدا ہوگی۔ تو لہٰذا ان چیزوں کا خیال ہمیں اپنے معاشرے میں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ حج ہے، اور سورہ حج میں اللہ رب العزت نے جنتی لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ آیت نمبر 23 ہے، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، کہ اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں کو بہت ساری نعمتیں دیں گے، اور نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہوگی کہ ان کو اللہ تعالیٰ سونے کے زیور پہنائیں گے، اور
موتیوں کے زیور پہنائیں گے اور اسی طرح ان کو ریشم کا لباس پہنائیں گے۔ ریشم کا لباس اور سونے کے زیورات اور موتی جواہرات کا پہننا یہ دنیا میں خواتین کے لیے جائز ہے، لیکن مسلمان مردوں کے لیے یہ چیز حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کے اندر ریشم تھا اور دوسرے ہاتھ میں سونا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے میری امت کے مردوں پر حرام کر دی ہیں، اور خواتین کے لیے ریشم پہننے کی بھی اجازت ہے اور سونے کے زیورات پہننے کی بھی اجازت ہے۔ لیکن سونے کے زیورات اگر کوئی خاتون پہنتی ہے تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اپنے سونے کی زکوٰۃ دیتی ہو۔ اگر زکوٰۃ نہیں دیتی تو پھر یقیناً جو حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کو کہ اس کی بیٹی نے سونے کے زیورات پہنے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تو پسند کرتی ہے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ تیری بیٹی کو جنت کے جہنم کے جو نا آگ کے کنگن پہنا دے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں میں پسند نہیں کرتی، تو آپ نے فرمایا تو اس کو اس کی زکوٰۃ دیا کر۔ تو زکوٰۃ دینا عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے زیورات کی زکوٰۃ ادا کرے، اور اس کی مقدار 7.5 تولے ہے کہ اگر 7.5 تولے زیور کی مقدار ہے تو اس زیور میں سے پھر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سونا مرد کے لیے تو کسی صورت بھی پہننا جائز نہیں ہے، اور صرف چاندی کی انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے۔ چاندی کی انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے، انگوٹھی کے علاوہ کوئی اور چیز، ہاتھ میں کوئی کڑا پہننا، گلے میں کوئی چین پہننا، اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ صرف چاندی کی انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے، لیکن اس کے لیے بھی جو حکم ہے وہ یہ کہ جو چاندی کی انگوٹھی بنوانی ہے اس کے اوپر جو نقش بنے ہوئے ہیں یا اس کے اوپر جو نگینہ وغیرہ بنا ہوا ہو اس کو ہتھیلی کی جانب کرنا ہے، باہر کی طرف اس کو پہننا یہ درست نہیں ہے۔ یعنی مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی بطور ضرورت پہنی جا سکتی ہے، اس کو بطور نمائش پہننا درست نہیں ہے۔ اگر وہ انگوٹھی کی جو نگینہ ہے اس کو باہر کر کے پہنتا ہے تو یہ مسنون طریقہ نہیں ہے۔ مسنون عمل یہی ہے کہ چاندی کی انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے، اجازت ہے، لیکن اس انگوٹھی کا جو نگینہ ہے وہ اندر ہتھیلی کی جانب ہو، باہر کی طرف نمایاں اور ظاہر نہ ہو۔ اسی طرح ریشم جو ہے وہ استعمال کرنے کی 2 صورتوں میں اجازت ہے۔ پہلی صورت کہ کسی مرد کو ایسی بیماری جسم کے اندر لاحق ہو گئی کہ جس بیماری میں کوئی دوسرا کپڑا پہنا ہی نہیں جا سکتا، کہ پورے جسم پہ اتنی زیادہ خارش ہو گئی کہ دوسرا کپڑا پہنو تو بندے کی ویسے جان نکلتی ہے، تو ایسی صورت میں بہت زیادہ خارش ہو اور دوسرا کپڑا پہننا ممکن نہ ہو تو اجازت ہے کہ وہ بندہ ریشم پہن لے، ریشم کا قمیض وغیرہ پہن سکتا ہے۔ اسی طرح دوسری صورت کہ اگر اپنے لباس کی خوبصورتی چاہتا ہے تو 2 انگلیوں کی پٹی گریبان پر لگائی جا سکتی ہے اور اسی طرح بازوؤں پر لگائی جا سکتی ہے۔ بازو کے اوپر 2 انگلیوں کی لمبی پٹی لگائی جا سکتی ہے اور گریبان پر 2 انگلیوں کی لمبی پٹی چوڑی لگائی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ریشم پہننا مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ قربانی کے اور حج کے موقع پر جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں ان جانوروں میں سے نہ تو اللہ کے ہاں اس جانور کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تقوی مطلوب ہے کہ کس دل اور کس نیت کے ساتھ یہ بندہ اللہ کے راستے میں یہ جانور قربان کر رہا ہے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا ينظر الی صورکم و اموالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری خوبصورتی، تمہاری شکل و صورت اور تمہارے مال و دولت کی طرف نہیں دیکھتے، ولکن ينظر الی قلوبکم و اعمالکم، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتے ہیں۔ یعنی اللہ دلوں میں دیکھتے ہیں کہ اس دل کے اندر تقوی کتنا ہے، پرہیزگاری کتنی ہے، ایمان کتنا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال دیکھتے ہیں کہ یہ اعمال کس طرح کے کرتا ہے، اگر عمل کرتا ہے تو کس نیت سے کرتا ہے، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی انسان کا خوبصورت ہونا، کسی کا مالدار ہونا، اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
جہاں ہم جسم کی خوبصورتی کی کوشش کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہمیں اپنے دل، اپنے باطن اور اپنے اعمال کی خوبصورتی کی بھی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔